السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى في مقام آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم گناہگاروں پر فضل فرمایا، یہ احسان فرمایا کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، پھر اس ماہ مبارک کا عظیم آخری عشرہ عطا فرمایا، اور پھر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر اپنے فضل کی انتہا فرماتے ہوئے ہمیں 27ویں شب میں زندگی عطا فرمائی، اور ہمیں اس شب میں اپنے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ کا بے حد احسان اور بے حد شکر ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بلا شک و شبہ تمام مخلوقات میں عظیم تر اور تمام مخلوقات کی اصل اور بنیاد ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عقیدت و محبت یہ اہل ایمان کی حلاوت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عقیدت و محبت ہمارے ایمان کی اساس اور اصل ہے۔ اور ابھی جو ہمارے بشیر بھائی نعت پڑھ رہے تھے، اس کا آخری مقطع انہوں نے پڑھا کہ قبر کی زندگی، قبر کی تاریکی یہ کیا چیز ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب ایک بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے اعزاء و اقارب اسے دفنا کر چلے جاتے ہیں،
تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے بیٹھ جا، اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے سوالات شروع کرتے ہیں، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ بندہ مومن جس نے دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا خالق و مالک مانا ہوتا ہے اور صرف اللہ کو شریک، اللہ کو مستحق عبادت مانا ہوتا ہے، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرایا ہوتا ہے، تو وہ بندہ جواب دیتا ہے ربی اللہ۔ پھر اس سے دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ مومن ہو، دین اسلام کا پیروکار ہو تو وہ جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ یہاں تک ترمذی شریف کی حدیث کے الفاظ یوں ہی ہیں، قبر کی جو اوپر سے ڈھانپ دیا گیا ہے اس کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم دنیا میں ایک بند کمرے میں بیٹھ جائیں، وہاں میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، پھر وہاں منو مٹی کے نیچے ہمیں دفنا دیا جاتا ہے، چاروں طرف سے مٹی ہوتی ہے، ہوا کا گزر نہیں ہے، روشنی کا گزر نہیں ہے، وہاں خود اندھیرا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اسی ترمذی شریف کی اس حدیث کا اگلا جملہ ہے کہ جب یہ بندہ ان 2 سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو قبر کی کیفیت ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے۔ پھر اس سے تیسرا سوال ہوتا ہے اور تیسرے سوال سے پہلے اس شخص کی قبر اور روضہ رسول کے درمیان سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، اس شخص کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف یہ فرشتے اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات والا صفات کے بارے میں دنیا میں تمہارا کیا خیال تھا؟ دنیا میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ اگر وہ بندہ مومن ہوگا، وہ ایک عاشق رسول ہوگا، وہ محبت رسول پر زندگی گزارنے والا ہوگا، اس نے ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت میں گزاری ہوگی، آپ کی اطاعت میں گزاری ہوگی، آپ کی فرما برداری میں گزاری ہوگی، اور ساری زندگی اس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت سے اپنے دل کو روشن و منور رکھا ہوگا، تو جو جواب دے گا ھذا حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کب پوچھ رہے ہو؟ یہ تو وہ ذات ہیں کہ جن کے لیے زندگی میں یہ تڑپ رہی تھی کہ کاش میرا سب کچھ لے لیا جائے، میرا سارا مال و متا لے لیا جائے، میری ساری آل اولاد قربان ہو جائے، پر مجھے ایک دفعہ رسول اللہ کی زیارت ہو جائے۔ آج اس ذات کی زیارت کروا کے پوچھ رہے ہو ھذا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے نبی ہیں، یہ تو میرے محبوب ہیں، یہ تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب یہ شخص اس تیسرے سوال کے جواب میں کامیاب ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور زبان پر اسم رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لانے سے اس کی قبر نور سے بھر جائے گی، اس کی قبر روشن و منور ہو جائے گی۔ تو آج جو ہم یہاں ترانہ آلاتے ہیں، آج جو ہم یہاں نعرہ لگاتے ہیں، آج ہم جس ذات کے نام پر دیوانے بنے بیٹھے ہیں، آج ہم جس ذات والا صفات کو اپنی تمام تر محبتوں کا مرکز قرار دیتے ہیں، یہ پاگل پن نہیں ہے، یہ کوئی دیوانہ پن نہیں ہے، اس کی قرآن اور حدیث میں اصل ہے۔ اور سب سے بڑی ہماری جو زندگی کی معراج ہے کہ یہ زندگی جو چند لمحوں کی ہے گزر جائے گی، اس زندگی میں ہماری رسوائی نہ ہو۔ اور وہ جو کسی نے کہا کہ آج جو عیب میرے کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو۔ ہماری تو زندگی کا محور ہی یہی ہے کہ کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں اپنے غلاموں میں قبول فرما لیں۔ تو آپ کا عقیدہ اور آپ کا ایمان یہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو خود نور ہیں اور ان کی نورانیت سے یہ پوری کائنات روشن و منور ہے، اللہ
اس سے ہمارے دلوں کو روشن رکھے، ہمارے دماغ کو روشن رکھے، اور انشاءاللہ العزیز جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا، وہاں جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں سے لپٹ کر آپ کی غلامی کا اقرار کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری قبر روشن ہوگی۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہماری قبر بھی روشن ہوگی۔ ہم کل قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارا اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ ہم شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقدار ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں کے صفوں میں انشاءاللہ العزیز جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ہماری زندگی کا محور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے ساتھ وابستگی، آپ کے دامن سے وابستہ رہنا، آپ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالنا، اور آپ کی پیروی کرنا، آپ کی سنتوں سے محبت کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کے آل اصحاب سے محبت کرنا، آپ سے منسوب ہر چیز کی جو ہے اس کا احترام کرنا، عقیدت رکھنا، یہ الحمدللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ آج بھی جب کوئی نام لیتا ہے کہ میری نسبت رسول اللہ سے ہے، ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں۔ آج جب کوئی نام لیتا ہے کہ میں آل رسول ہوں، ہم اس کو عقیدت کا سلام کرتے ہیں۔ آج کوئی کہتا ہے کہ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، آگے بڑھ کے ہم اس کا منہ چومتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کے پاؤں چومتے ہیں، اس لیے کہ اس شخص کو، اس ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو مس کرنے، اس کو چھونے، اس کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور کتنی مبارک وہ آنکھیں ہوتی ہیں کہ جب وہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کے یہ جو ساری زندگی ہم یہاں یہ نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ منقبتیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ تعریف و توصیف کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی زیارت ہو جائے، گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے، جادیوں کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنے کا موقع ملے، وہ عظیم شخص جس کو یہ سعادت مل جاتی ہے، وہ جب ہمارے درمیان آتا ہے کتنا ہم اس کو دیکھ ہی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ کیوں کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ ہماری آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، وہ ہمارے لیے احترام کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ثمرہ ہے جو اللہ دنیا میں ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ کیا ہم یہ نہیں سمجھتے یا ہمیں کوئی شک تردد ہو سکتا ہے کہ قبر میں رسول اللہ ہمارے کام نہیں آئیں گے، حشر میں رسول اللہ ہمارے کام نہیں آئیں گے؟ واللہ العظیم کہ ہم دنیا میں تو زندہ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، قبر میں جب ہمیں رکھا جائے گا تو ہماری زبانوں پر مدحت مصطفیٰ رہے گی، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا نہیں سکتی، قبر میں بھی ان کے گیت گاتے جائیں گے۔ یہ گیت کیا ہے؟ یہ وہی گیت ہے۔ دنیا میں اپنے دلوں کو رسول اللہ کی محبت سے معمور کر لیں، زبانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام اور صفاتی ناموں کا عادی بنا دیں، اور ہر وقت زبانوں پر درود و سلام کا نذرانہ جاری رکھیں۔ تمہاری یہ زبانیں سلامت رہیں گی قبر میں بھی اور موت کے وقت بھی۔ جب شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے گا، شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے تم سے اپنا کلمہ پڑھوائے گا، لیکن جس زبان میں ساری زندگی مدحت مصطفیٰ کی ہوگی وہ اس وقت بھی اس کے آخری الفاظ یہی ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن مجید کا نزول بہت عظیم واقعہ ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر صحائف نازل ہوتے تھے، جیسے کتابی شکل میں ان کو کتاب دی جاتی تھی، اور لوح موسیٰ الواح کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، وہ معروف ہے۔ قرآن مجید کا نزول بڑے عجیب انداز سے ہوا ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا
تو اس کی اپنی ایک الگ کیفیت ہوتی تھی، الفاظ نہیں ہوتے تھے کہ جس طرح ہم باتیں کر رہے ہیں، قرآن ہم تلاوت کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح کے الفاظ نہیں ہوتے تھے۔ جبریل امین کا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر القاء کی ایک کیفیت ہوتی تھی جو سننے میں نہیں آتی تھی، کیونکہ اللہ کا کلام حروف سے بھی پاک ہے، الفاظ سے بھی پاک ہے، آواز سے بھی پاک ہے، کیونکہ یہ حادث چیزیں ہیں اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے ایسے ہی اس کا کلام بھی قدیم ہے۔ الفاظ، حروف، کلمات، آواز یہ سب مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت نہیں ہے۔ اللہ جو کلام فرماتا ہے کما یلیق بشانہ، اس کی شایان شان جیسا مناسب ہوتا ہے، لیکن یہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن جب نازل ہوتا پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس القاء کی کیفیت کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے۔ یہ الفاظ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر نازل ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی زبانی مبارک سے اس کو دہراتے۔ اب ایک بشری صفت بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے کہ آپ کی اصل نور ہے اور بشری لباس میں آپ اس دنیا میں تشریف لائیں۔ بشریت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بشر ہیں لیکن افضل البشر ہیں۔ محمد بشر لیس کالبشر یاقوت حجر لیس کالحجر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اب جب وہ قرآن نازل ہو جاتا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو جلدی جلدی دہراتے، بار بار اس کو پڑھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی چیز اللہ کے کلام کی ہم سے رہ جائے۔ اللہ رب العالمین کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس ادا پر بڑا ناز آیا، حکم نازل فرما دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیں۔ یہ قرآن ہم نازل کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے۔ سورہ ہجر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لاتے ان کو کتابیں ملتی، ان کو شریعت ملتی، ان کو احکامات ملتے، اپنی قوم کے حوالے کر کے اپنا کام کر کے دنیا سے تشریف لے جاتے۔ وقت کے ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ اس میں تغیر و تبدل کر دیا جاتا، وہ احکامات مسخ کر دیے جاتے، اور جو اصل وحی الہی ہوتی تھی اس کو تبدیل کر دیا جاتا تھا۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، کہ یہ کلمات کو ایک دوسری جگہ سے تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے آخری نبی ہیں جن کو دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے، اور ختم نبوت کا معاملہ یہ قطعی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد کوئی نیا نبی نئی شریعت کے ساتھ نہیں آئے گا۔ جب سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا اور یہ سلسلہ روک دیا گیا، اب اگر قرآن میں بھی تحریف ہو جاتی، قرآن میں بھی رد و بدل ہو جاتا، تو قیامت تک تو دوسری کتاب آنے سے رہی، دوسرے نبی نے آنا نہیں تھا، تو پھر مخلوق کے پاس اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے احکام کہاں سے ہوتے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا انتظام فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ جس وقت قرآن نازل ہوتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کچھ بہت سارے ایسے نیک اور ایسے معزز تھے کہ وہ قرآن جلدی جلدی یاد کر لیتے، کچھ اپنے پاس لکھ لیتے، لیکن لکھنے کا یہ ہمارا کتابی شکل جو آج ہمارے سامنے ہے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ کاغذ اس طرح کی کتابیں اس زمانے میں نہیں تھی، کوئی شخص اپنے پاس چمڑے پر لکھ دیتا، کوئی کسی اور چیز پر لکھ دیتا، یہ مختلف طریقوں سے قرآن اپنے پاس رکھتے تھے۔ پھر ایک غزوے میں، ایک جہاد میں بہت سارے وہ صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہوئی تھی۔ آج جو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے مشورہ کیا کہ قرآن کی حفاظت کیسے کی جائے. اسی طرح اگر حفاظ شہید ہوتے رہے کہیں یہ قرآن ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے. تو باہمی مشورے سے طے ہوا کہ قرآن جتنا یہاں ہمارے پاس موجود ہے، جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے، جتنا قرآن حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمارے پاس چھوڑ کے گئے ہیں، اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے. تو خلافت ابوبکر میں قرآن مجید تمام لغتوں پر جمع کر دیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قرآن کو مختلف لہجوں میں پڑھا جانے لگا، کیونکہ جن لغتوں پر قرآن اترا تھا اس ساری لغتوں کو اس قرآن میں جمع کر دیا گیا تھا. تو ایک لغت میں پڑھتا، دوسرا دوسری لغت میں پڑھتا. اب یہ ایک دوسرے کا انکار کرنے لگے. ایک نے کہا آپ غلط پڑھتے ہیں، دوسرے نے کہا آپ غلط پڑھتے ہیں. یہ معاملہ جب شدت اختیار کر گیا اور باہر کے لوگ دور دراز کے دوسرے زبانوں والے انہوں نے وہ اسلام لیا اور انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، تو وہ عجیب تفصیل کا شکار ہو گئے کہ ایک آدمی ایک طرف قرآن سکھاتا ہے، دوسرا دوسری طرف قرآن سکھاتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس نزاع کو اور اس جھگڑے کو ختم کیا جائے. اس کا حل کیا نکالیں؟ اس کا حل باہمی مشورے سے یہ طے ہوا کہ قرآن مجید کو ایک لغت پر اب جمع کر دیا جائے، اور وہ لغت قریش ہو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جامع القرآن کہا جاتا ہے وہ اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے مصحف ابوبکر کو جو تمام لغات پر جمع تھا اسے ایک لغت پر جمع کر کے قوم کو اتحاد و اتفاق پر قائم کر دیا. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، قرآن کے حافظ ہوتے رہے، لوگ اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتے رہے، قرآن کی حفاظت کا سلسلہ ہوتا رہا. آج اس پوری دنیا میں اگر کوئی ایسی کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہو اور جس کے سب سے زیادہ حافظ ہوں، وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے. اس قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، قرآن کریم کا یہ ایک معجزہ ہے کہ وہ سینوں میں سما جاتا ہے. ورنہ دنیا کی کوئی دوسری کتاب اس کو لاکھ دفعہ پڑھیں، اس پر ساری زندگی لگا دیں، اس سینے میں لفظ بلفظ اور حرف بحرف قائم نہیں رہتی، کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. لیکن قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ وہ 8 سالہ 4 سالہ 3 سالہ 10 سالہ بچے کے سینے میں، 80 سالہ بوڑھے 50 سالہ جوان کے سینے میں اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے کہ مرتے دم تک پھر اس کے سینے سے نکلتا نہیں ہے. دنیا نے بڑی کوشش کی، بہت سارے باطل فرقوں نے اور کفار نے، دوسرے مسالک دوسرے مذاہب نے قرآن کو مٹانے کی ہمیشہ کوشش کی. لیکن قرآن کا جو چیلنج ہے کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہ انسان تو انسان اور جنات سب مل کر اس قرآن جیسی کتاب لانا چاہیں ہرگز نہیں لا سکیں گے. قرآن کی مثل کوئی لا ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے. تو خوش نصیب تو وہ ہیں کہ جو قرآن سے جڑ جاتے ہیں، اور قرآن مجید سے جڑنے کا اجر و ثواب کیا ہے. چند حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو، جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو، وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے. اور جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہوتی ہو اور اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہو، اس کو 2 اجر ملتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا، اے رب اس کو مزین کر، تب اس کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا. پھر قرآن کہے گا، اے رب اس کو اور مزین کر، اس کو عزت والے حلے یعنی کپڑے پہنائے جائیں گے. پھر قرآن کہے گا، اے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا
اور جنت کے درجات چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے میں اس کو نیکی دی جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغولیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکا اور مجھ سے دعا نہ کر سکا، میں اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماؤں گا، اور اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا، اس کو پڑھا کرو، اور اس پر ہمیں ترغیب دلائی، شوق دلایا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن جب قرآن پڑھنے والے کے گھر والوں کو بہت سخت حاجت ہوگی، قرآن پڑھنے والے کے گھر والوں کو بہت سخت حاجت ہوگی، کس چیز کی؟ وہ شفاعت کے لیے طلبگار ہوں گے، وہ اپنی نجات کے جو ہے فکر میں ہوں گے، تو جس شخص کے پاس قرآن ہوگا اس کے گھر والوں پر کیا کرم ہوگا؟ قرآن ان کے پاس آئے گا، قرآن اس قرآن پڑھنے والے کے اہل خانہ اس کے گھر والوں کے پاس آئے گا، اور مسلمان سے کہے گا مجھے پہچانتے ہو؟ وہ شخص کہے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں وہ ہوں جس سے تم محبت کرتے تھے اور اس کی جدائی کو ناپسند کرتے تھے، جو تم کو کھینچتا تھا اور تم کو قریب کرتا تھا۔ وہ شخص کہے گا شاید پھر تم قرآن ہو، پھر قرآن اس کو اس کے رب کے پاس لے جائے گا، اس کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوگا، اس کے بائیں طرف جنت ہوگی، اس کے سر کے اوپر سکینہ رکھا جائے گا، اور اس کے ماں باپ کو تمام دنیا سے قیمتی لباس پہنایا جائے گا۔ وہ کہیں گے ہمارے اعمال تو اس انعام کے لائق نہیں ہیں، یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ تو قرآن اس سے کہے گا یہ تمہارے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ دنیا کی عظمت اپنی جگہ، ہمارے محلے میں، ہمارے قبیلے میں، خاندان میں کوئی بچہ حافظ ہو جاتا ہے، اس کے ماں باپ کو ہم سلام کرتے ہیں، اس کو مبارکبادیں دیتے ہیں کہ سبحان اللہ تم نے تو جنت کما لی، تم نے تو اپنی دنیا آخرت سنوار دی۔ اور قیامت کے دن اس ساری مخلوقات کے درمیان جب حافظ قرآن کے ماں باپ کو اتنی عزت دی جائے گی تو اندازہ لگائیے ان کے مرتبے اور کمال کا کیا عالم ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بارہا قرآن مجید کی فضیلت بیان فرماتے تھے، چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ عام طور پر بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عقائد کی بیماری، اعمال کی بیماری، اور دوسری جسمانی بیماری۔ قرآن مجید ان دونوں بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ غلط ہے، خدا نخواستہ وہ کافر ہے، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، وہ قرآن میں غور و فکر شروع کر دے، قرآن اس کے کفر کا علاج کر دے گا۔ کوئی شخص بت پرست ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو عبادت میں شریک کرتا ہے، قرآن میں غور و فکر کرے، قرآن اس کی بت پرستی کا علاج کر دے گا۔ علی ھذا القیاس ایک قوم ہے جس کو دہریہ کہتے ہیں، جو کسی بھی معبود کی قائل نہیں ہے۔ ان کا نظریہ ہے یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، خود بخود چل رہی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی، کوئی جنت، کوئی جہنم، کوئی حساب کتاب، کوئی قبر حشر نہیں ہے۔ ان کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن ان کو بھی دعوت دیتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو، تمہاری دہریت کا علاج قرآن کر دے گا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جدید دور ہے، دنیا کی ہر بات منٹوں سیکنڈوں میں دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے۔ جتنے بھی بڑے دنیاوی طور پر پڑھے لکھے لوگ ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہو، وہ کوئی بہت بڑے فن کے ماہر ہوں، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ جس نے اپنے فن کے کمال پر پہنچ کر
قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے۔ آج کے دور میں بھی بڑے بڑے نام آتے ہیں جو اپنے فن کے بڑے ماہر، طب میں ماہر ہے، فلاں چیز میں ماہر ہے، سائنس میں ماہر ہے، اس میں ماہر ہے، اس میں ماہر ہے، لیکن اگر وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان پر تو پھر علم کے سمندر موجزن ہوتے ہیں کہ علم جس کو ہم سمجھ رہے تھے وہ کیا علم ہے، علم تو قرآن کا ہے، اور پھر قرآن کی حقانیت اس پر غالب آ جاتی ہے، قرآن ان کے مرض کا علاج کر دیتا ہے۔ اگر یہ مرض عملی ہو، خدا نخواستہ کوئی بدعملی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ایک آدمی گناہگار ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی ماں باپ کا نافرمان ہے، ایک آدمی حرام میں مبتلا ہے، ایک آدمی فسق و فجور میں مبتلا ہے، قرآن مجید اس کا بھی علاج کرتا ہے۔ قرآن مجید اس کو ترغیب بھی کرتا ہے، اس کو ترہیب بھی کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو تمہاری سزا قبر اور آخرت کی یہ ہے، تمہیں وہاں سخت سے سخت سزا ملے گی، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر تمہیں ایسی جنتوں میں ٹھہرایا جائے گا جس کی نعمتیں کبھی تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، جس کی نعمتیں ابدی ابدی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو جب کسی گناہگار کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کا مفہوم اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کی بدعمالی کا علاج ہو جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی وقت کے جلیل القدر ولی ہیں، بزرگ ہیں، لیکن یہ بزرگی ان کو کیسے ملی؟ یہ بزرگی ان کو کیسے ملی؟ اپنے کیفیت میں مست تھے، ان کا اپنا ایک طریقہ تھا، اور دور تھے ایک طرح سے، قرآن سے دور تھے، شریعت سے اتنے واقف نہیں تھے، اپنی دنیا میں مگن رہنے والے شخص تھے۔ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک کاغذ دیکھا، اس کاغذ پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اس نے اس کاغذ کو اٹھایا، پاک صاف کیا، چوم کر اونچی جگہ لگا دیا۔ صبح کو اٹھے تو خالق خدا ان کے دروازے پر جمع ہے، حیران ہوئے، پریشان ہوئے، کیوں جمع ہو، کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ رات کو ایک منادی ندا کر رہا تھا، جس نے اللہ کے محبوب بندے کی زیارت کرنی ہے وہ بشر کے گھر کے سامنے جمع ہو جائے۔ قرآن بدعمالی کا بھی علاج کرتا ہے، یہ صرف ایک لفظ اللہ کی اس نے تعظیم کی، اللہ نے اس کو کہاں پہنچا دیا۔ پھر جو پورا قرآن پڑھے، قرآن کو سیکھے، قرآن کو سمجھے، اس پر عمل کرے، قرآن اس کی ساری بیماریوں کا علاج کر دے گا۔ عقیدے اور عمل کی بیماری کا علاج قرآن کرتا ہے۔ دوسری قسم کی بیماری جسمانی ہے، قرآن مجید جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے۔ تو یہ جو آیت سورہ بنی اسرائیل کی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں شفا بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے۔ رحمت تو اس معنی میں ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم عجیب مخمصے کا شکار ہو جاتے ہیں، ملامت کرتے ہیں اپنے آپ کو کوستے ہیں، اور ایسی کیفیت ہماری ہو جاتی ہے کہ ہم موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں، یہ مجھ سے کیا ہوا، اتنا بڑا گناہ میں نے کر دیا، اتنا بڑا عمل برائی مجھ سے سرزد ہو گئی، تو ایک طرح سے نا امیدی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ قرآن اس کا بھی علاج بتاتا ہے، نا امید مت ہونا۔ گناہ یہ بشری زندگی کا ایک حصہ ہے، ہو سکتا ہے، سرزد ہو سکتا ہے، لیکن نا امیدی یہ اللہ نے تعلیم نہیں دی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ پیارے حبیب، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وہ ایک دفعہ آئے تو صحیح، ایک قدم تو بڑھائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں کیسے ان کا استقبال کرتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ کے پاس جب کوئی مریض لایا جاتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی منگاتی، اس پانی پر آخری 2 سورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق پوری سورت، قل اعوذ برب الناس پوری سورت، یہ سورت پڑھ کر اس پانی پر دم کرتی اور یہ پانی مریض کے اوپر انڈیل دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ مریض کو شفا دے دیتا۔ اور کتنا مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک خاتون چیختی چلاتی آئی،
کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو ہمارے سردار کو دم کر دے. قبیلے کے سارے لوگ کام سے گئے ہوئے ہیں, ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس دیا ہے. ہم میں سے ایک شخص اٹھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک, کہ ہم میں سے ایک شخص اٹھا, ہم اس سے پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کو دم کرنا آتا یا نہیں. وہ شخص گیا, تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو قوم کے کچھ لوگ اس کے ساتھ 40 بکریاں لے کر آ گئے, دودھ لے کر آ گئے, کھانا لے کر آ گئے, طرح طرح کی چیزیں لے کر آ گئے. ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا تمہارے بندے نے ہمارے سردار پر کچھ پڑھ کر دم کر دیا, اللہ نے اس کو شفا دے دی, ہمارے سردار کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. ہم نے اس شخص سے عرض کی تم نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا مجھے تو اور کوئی نہیں ہے, کچھ نہیں آتا تھا, میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے. مجھے تو کچھ نہیں آ رہا تھا, میں نے جا کے وہاں سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دی, اللہ رب العالمین نے اس کو شفا دے دی. اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک جبہ تھا. جب کوئی مریض لایا جاتا, آپ اس جبے کو پانی میں ڈالتی, وہ پانی مریض کو پلا کر اس کے جسم پر چھڑکا جاتا, اس کا مرض جاتا رہتا. یہ سب کیا ہے؟ نسبتیں ہیں. قرآن سے نسبت ہو جائے وہ معزز و مکرم ہو جاتا ہے, تو جس چیز کو صاحب قرآن سے نسبت ہو جائے اس کی عظمتوں کا کیا کہنا. میرا استاد محترم حضرت علامہ مولانا جمیل احمد نعیمی ضیائی رحمہ اللہ تعالیٰ, جن کا حال ہی میں وصال ہوا ہے, اللہ ان کی قبر پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی تمام علمی خدمات کو تا قیامت ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آپ کہا کرتے تھے نسبت کے ساتھ رہا کرو. نسبت بہت عظیم چیز ہے, اور مثال قرآن مجید کی دیتے تھے کہ ہم قرآن مجید کو چومتے ہیں, احترام کرتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں. اب ایک کپڑا ہے, اس کو ہم قرآن پر لپیٹ دیں, وہ عام سا کپڑا تھا, وہ کسی بھی کام میں استعمال, ہم نے پہنا ہوا, اس کی کیا قدر و قیمت ہے, یہ زمین پر بچھایا, اس کی کیا قدر و قیمت ہے. لیکن اس کپڑے کا جب ہم نے غلاف بنا کے قرآن پر چڑھا دیا تو قرآن چومتے ہوئے ہم اس کپڑے کو چوم لیتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کپڑے کو قرآن سے نسبت ہو گئی ہے. وہ ایک بے جان چیز ہے, ہمارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز ہے, اس کو قرآن سے نسبت ہو گئی, وہ ہمارے لیے محترم ہو گئی. تو بتاؤ جس ایمان والے کو قرآن سے نسبت ہو جائے اس کی عظمت کا کیا کہنا. اور پھر جس کو صاحب قرآن سے نسبت ہو جائے, وہ اپنی غلامی جو حضور علیہ السلام پر جو اظہار کرتا ہے اور حضور علیہ السلام و تسلیم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال دے, اس کی عظمت و بزرگی کا کیا کہنا. تو قرآن مجید ہمارے باطنی بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے, ظاہری بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان بچوں کو جن کو پڑھنا آتا تھا ان کو سورہ واقعہ پڑھا کر یاد کرا لیتے تھے, اور چھوٹے بچے جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا یہ کلمات لکھ کر ان کے گلے میں تعویذ بنا کر ڈال دیتے تھے. تو آج جو ہم نیک اور جائز الفاظ کا تعویذ بناتے ہیں, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سنت ہے. قرآن ہر طرح سے شفا ہے, قرآن کو پڑھنا بھی شفا, قرآن کو چھونا بھی شفا, قرآن مجید کو دیکھنا بھی شفا. اور علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کی نظر کا کوئی علاج نہ ہو, اس کی نظر بالکل ختم ہونے لگ جائے, وہ پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ روزانہ قرآن مجید کو دیکھا کرے, قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھے, قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھ دیکھ کے پڑھے, ایمان اور اخلاص کے ساتھ. جب وہ یہ عمل دہرائے گا اللہ رب العالمین اس کی نظر کو بحال فرما دے گا. قرآن عظیم چیز ہے, ہم قرآن کو سمجھتے نہیں, ہم قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی دنیاوی مشغلہ ہو اس میں تو ہم گھنٹوں بیٹھ جائیں, لیکن جب مولوی صاحب قرآن بیان کرنے لگے تو ہمیں ٹائم کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, جلدی جلدی کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم وہ نور, وہ روشنی, وہ نورانیت, وہ تھمانیت اور وہ سکون اور وہ سکینہ ہم نے محسوس ہی نہیں کیا جو قرآن پڑھنے سے آتا ہے, قرآن سننے سے آتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہوں, ہمارے بزرگ ہوں, آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جب ساری دنیا سے وہ نا امید ہو جاتے, دنیا کا ہر ہیلا پکڑنے سے وہ عاجز ہو جاتے, تو آخر میں وہ قرآن کو اٹھاتے, قرآن کو سینے سے لگاتے, قرآن کے سامنے جھکتے, اور اللہ رب العالمین ان کے سارے غموں کا مداوع کر دیتا. آج جس رات میں ہم بیٹھے ہیں, ہمارے ہاں عموماً نماز تراویح میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے, اس قرآن مجید کو
کوئی 5 روز میں ختم کرتا ہے، کوئی 10 روز میں، کوئی 15 میں، لیکن ہمارے ہاں جو زیادہ تر معمول ہے وہ 27ویں کو ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اکثر علماء کے قول کے مطابق شب قدر 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ پھر یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس میں قرآن بھی پڑھا، اس میں نماز بھی پڑھی، اس میں قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعا بھی کی، تو اس کی قبولیت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور 1000 مہینوں سے زیادہ، یہ زیادہ کا لفظ بہت اہم ہے۔ اگر یہ فرما دیا جاتا کہ 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا، محدود ہو جاتا۔ 1000 مہینے نہیں کہا، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں سے کتنا بہتر ہے یہ صرف رب ہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب کرم فرمانے پر آتا ہے تو پھر بندوں کی جھولیوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین اپنی شان کریمی کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں، یا رب، یا رسول اللہ زندہ، ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ یا رب، میں نے جو نماز پڑھی ہے اس کے مطابق ثواب دے دے، میں نے جو قرآن پڑھا اس کے مطابق ثواب دے دے، میں نے جو صدقہ خیرات کیا اس کے مطابق ثواب دے دے۔ نہیں، ہم سب کچھ کرنے کے آخر میں کہتے ہیں یا رب اپنی شان کریمی کے مطابق اس کا اجر عطا فرما۔ ہمارا پڑھنا کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہماری کیا حقیقت ہے، رب کے سامنے، قرآن کے سامنے ہماری کیا اوقات ہیں؟ ہم عاجز، ان کی ساری تواضع، خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے اعمال پر نہیں، اپنے رب کے فضل پر نظر رکھتے ہیں کہ یا رب اپنے فضل کے مطابق، اپنی شان کریمی کے مطابق اس کا اجر عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا بھی فرماتا ہے۔ تو یہ چند گزارشات ہی قرآن کے بارے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اپنے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ نعت خوانی کے وقت کہ اپنے ایک بچے کو نعت خوان بنائیں، وہ آپ کو نعت سنایا کرے۔ گاؤں دیہات میں ہم دیکھتے تھے کہ جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے، جو چلنے پھرنے سے معذور ہوتے تھے، ایک جگہ بیٹھے ہوتے تھے، صبح ان کو باہر لا کے چارپائی پر بٹھا دیا جاتا تھا، پھر شام کو اندر کر دیا جاتا تھا، جو بھی ہوتا تھا۔ اب ہمیں سمجھ آ رہی ان کا عمل کا طریقہ، وہ ہم مدرسے سے آتے تھے تو کہتے تھے بیٹا قرآن سناؤ، تھوڑا سا میں آتا تھا وہ سنا دیا، نعت سناؤ، جس کو نعت آتی تھی وہ نعت سنا دیتے تھے۔ سارا دن ان کا یہ مشغلہ رہتا تھا، ان کا یہ طریقہ رہتا تھا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ہم سے کیوں سننا چاہ رہے تھے، وہ عادت بنانا چاہ رہے تھے کہ یہ عادت بچوں کو ڈلوائیں، وہ نعت سیکھیں، اسی طرح اپنے بچے کو آپ حافظ قرآن بنائیں۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے آپ کے مقدر میں عظمتیں لکھی ہو تو آپ کا بچہ مدحت رسول بھی کرے، حافظ قرآن بھی ہو اور وہ عالم دین بھی بن جائے، تو آپ اور آپ کے پورے خاندان کے لیے، آپ کے پورے کنبے اور قبیلے کے لیے جہاں وہ دنیا میں عزت اور افتخار کا سبب بنتا ہے، وہیں وہ آپ کے عقبہ، آپ کی آخرت میں آپ کی نجات کا ضامن بنے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی محبت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سیکھنے، سمجھنے، حفظ کرنے، یاد کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی ہماری زندگی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے رہیں، قرآن سیکھتے رہیں، قرآن سکھاتے رہیں، اسی میں ہماری زندگی تمام ہو۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو کچھ میں عرض کر سکتا تھا آپ کی بارگاہ میں عرض کیے۔ اللہ رب العالمین یہاں آنے والے ہمارے تمام معزز ان حضرات کو، ان نمازیوں کو، اہل محلہ کو، دور دراز سے آئے احباب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آج کی رات جتنی قرآن مجید کی ختم کی وجہ سے، اس لیلۃ القدر کی وجہ سے، اس نار جہنم سے آزادی کی برکت کی وجہ سے، اس ماہ مبارک کی وجہ سے آج جتنے ثمرات، جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اجمعین۔